قرآن حکیم کے دل کے طور پر سورہ یاسین کی فضیلت بیان کی گئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دل کیا ہے؟ قلب القرآن اس کو حضور نے فرمایا۔ عربی میں بھی، عام عرفیت میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دل جو ہے وہ انسانی جسم میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ عربی میں قلب جو ہے اس کا تصور یہ ہے کہ ایک ایسا سورس جس کی بنیاد پر زندگی کسی چیز کے اندر قائم رہتی ہے، یعنی گویا قرآن حکیم کی وہ جو کے اندر جو ایک روح ہے نا، اس کا نام سورہ یاسین ہے۔ اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ اپنے زندوں کو بھی برکت پہنچاؤ، اور جو دنیا سے جانے والے ہیں ان کے لیے بھی راحت کا ذریعہ، ان پر بھی اس کو پڑھو تاکہ ان کا اس کے بعد کا جو سفر ہے اس کو بھی وہ آسان ہونا شروع ہو جائے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان صورت ہے جسے قرآن کا دل قرار دیا گیا کہ یہ جس طرح زندوں کے لیے مفید ہے، اسی طرح سفر آخرت پر جو لوگ تیار ہیں، یعنی نزع کی حالت میں ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ان دونوں حالتوں میں بھی اتنی ہی مفید ہے، تو اسے مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ پھر یہ قرآن کے نور کو انسانی جسم میں استقرار، یعنی اس کو ٹھہرانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی جو آدمی جس کی قرآن سے رغبت نہیں قائم ہو پاتی، قرآن کے مفاہیم اس پر نہیں کھلتے، قرآن حکیم کے اندر جو اللہ کی منشا اور مقصود ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ پر یہ بوجھل ہے کلام، اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرے۔ یہ دل کی، کیونکہ اسے قرآن کا دل قرار دیا گیا ہے، تو یہ حقیقت میں مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی ایک علامت ہے۔ جو لوگ یہ عمومی ہمارے نوجوانوں میں یہ سوال اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا صورت ایسی ہو سکتی ہے؟ ہمارا دل کرتا ہے جب ہم اچھی خیر کی بات سنتے ہیں یا مخصوص ایام آتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی عظمت کا ہم تک ایک تصور قائم ہوتا ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم دین کے ساتھ جڑیں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں، لیکن تعلیمات جو ہے نا ان کو اس طرح اڈاپٹ کرنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ دل کا جو بوجھ ہے نا، اس کو دل کی زندگی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ، یعنی روحانی طور پر سب سے بڑا جو ایک طالب علم کے طور پر سورہ یاسین کا مجھے فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مردہ دل ہیں، اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ان کے دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اگلے درجے پر ظاہری معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں پر نزع کی کیفیت میں دنیا سے جانے والے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ اپنے مردوں کے اوپر جو ہے اس کو پڑھو تاکہ ان کے لیے ان کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔